نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه۔ عزیزان محترم، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مضطرب، بے چین اور بے قرار ہیں کہ فرانس کے صدر نے ہماری جانوں سے بڑھ کر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات یہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے اس ملعون کو واصل جہنم کر دیا جائے اور اس کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال، اس کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات اور صحابہ علیہ رضوان کا طرز عمل یہی ہے، اسلام کا فیصلہ یہی ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کی توبہ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ابھی امیر دعوت اسلامی کا ایک کلپ دیکھنے کو ملا، اور غالباً یہ 12 ربیع الاول شریف کی پرنور شب کا ہی کلپ ہے، جس میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ مرید نے یہ پوچھا ہے کہ جو گستاخیاں ہوئی ہیں اب ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کچھ تسکین ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس کو تسکین ہو جائے۔ بہرحال جواب میں یہ کہا گیا کہ ہم فیضان عشق رسول کے نام سے مسجدیں بنائیں گے۔ یہاں تک تو بات کر دی گئی، لیکن اگلی بات، چونکہ فرانس کے صدر کی گستاخیوں کا ذکر ہو رہا تھا، یہ کہا گیا کہ اللہ تم کو بھی ہدایت دے اور تم بھی توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے عاشق رسول بن جاؤ، اور اللہ کرے کہ تم کو بھی ہدایت مل جائے، گستاخی چھوڑ کر عاشق رسول بن جاؤ، توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے۔ تو یہ بات بہت قابل غور ہے۔ تمام مسلمان اس بات پر غور کریں کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت سے کیا یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم مسجدوں کی تعمیر کثرت کے ساتھ کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ آئیے اس حدیث پاک سے بغور سمجھ لیں کہ رسول اللہ کی چاہت کیا ہے۔ کعب ابن اشرف یہودی حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتا ہے۔ حضور پر نور علیہ السلام نے صحابہ علیہ رضوان کو اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تم مسجدوں کی تعمیر کرو، فیضان عشق رسول کے نام سے مسجدیں بناؤ، بلکہ رسول اللہ کی سنت اس وقت یہ ٹھہری کہ حضور پر نور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، من لکعب ابن اشرف، کون ہے میرے لیے جو کعب ابن اشرف کو جواب دے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے لبیک کہا، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر صحابہ علیہ رضوان اس کے لیے تیار ہوئے۔ اختصار کے ساتھ یہ بات آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ان صحابہ کو روانہ کیا۔ رات کے وقت وہ کعب ابن اشرف یہودی جو سویا ہوا تھا اس کو جا کر آواز دیتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس ملعون کا سر کاٹ لیا، اور وہ سر کاٹ کر جب وہ جنت البقیع کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کا مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں انتظار فرما رہے تھے، اور جب انہوں نے آ کر فتح کا نعرہ بلند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کو جواب دیا، اور پھر جب وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اس گستاخ
मलऊन का सर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में पटक दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके इस अमल से इतने खुश हुए कि आपने फरमाया ये कामयाब चेहरे लौट कर आ रहे हैं। और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, चेहरा तो आपका ही कामयाब है, जो कुछ मिला है हुजूर के सदक़े मिला है। एक तरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चाहत बता दी, अपनी तस्कीन का सामान बता दिया। एक तरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने गुस्ताख़ रसूल का सर उतार कर लाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में रख दिया। और एक तरफ अमीर दावत इस्लामी की तालीमात हैं, उसको तौबा करवा कर फिर उसको आशिक़ रसूल बनाना चाहते हैं। तो बताइए कि जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दे तो उसकी तौबा कबूल करने का हुक्म कहाँ लिखा हुआ है? उसकी तौबा कबूल करके उसकी जान नहीं छूट जाएगी। हुक्म यही है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। ये इस्लामी क़वानीन के मुताबिक भी फ़ैसला है और आईने पाकिस्तान के अंदर भी इस्लाम का ये कानून दाखिल है। तो ये एक नई बात लेकर आ गए। और 12 रबीउल अव्वल की शब जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमान मुस्तरिब हैं, आप एक सादे से मुसलमान से भी पूछ लें कि बताओ गुस्ताख़ नबी की सज़ा क्या है, तो वो यही कहेगा सर तन से जुदा है। लेकिन इन्होंने उसके लिए एक नया दरवाज़ा खोला है कि फ़्रांस का सदर जो है अब वो तौबा करके आशिक़ रसूल बन जाए, इनकी तंजीम में शामिल हो जाए और उसको यहाँ से इश्क़ रसूल मिल जाएगा। क्या यही कहना चाहते हैं आप? आपसे हमारा सवाल ये है कि आखिर आपके साथ ये क्या मसला है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब भी कोई हमला होता है आप ऐसी बात क्यों करते हैं कि जिससे उम्मत के अंदर बुज़दिली पैदा हो जाए, लोग जुर्रत का मुजाहरा ना कर सकें, लोग गुस्ताखान रसूल के सर उतारने से बाज रहें? आखिर आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आप किसके पैरोल पर बात करते हैं? कौन आपको डिक्टेशन देता है? या आपको किस चीज़ से खौफ है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यही चाहत है कि उस मलून जिसने खाके बनाए हैं, जिसने इतनी बड़ी जुर्रत की जो 1400 साल के अंदर अभी तक नहीं हुई, उम्मत का दिल इतना दुखा हुआ है और आप मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि इसको भी जो है वो तौबा कबूल करवा दी जाए, इसको भी आशिक़ रसूल बना लिया जाएगा? तो याद रखिए ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों पर आपने ज़ख़म लगाया है। सबका अक़ीदा नज़रिया ये है कि फ़्रांस के उस सदर का सर उतारा जाए और इंशाअल्लाह आलम अरवाह में जिसका चुनाव रब्बे ज़ुल जलाल ने कर लिया है वो ये काम कर देगा कि वो गुस्ताखान रसूल का सर उतारता रहेगा। लेकिन आपके नसीब कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं तमाम उलमाए अहले सुन्नत व जमात की खिदमत में दस्तबस्ता अर्ज़ गुज़ार हूँ और तमाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि खुदारा इस बात का नोटिस लें और इनसे पूछें कि आखिर इनको किस चीज़ का खौफ है या लालच है या किसी ने इनको डिक्टेशन दिया है कि तुमने इस तरह की बात करनी है, हमें समझ नहीं आ रही। इतने लोग इनके साथ हैं और इन सब का ईमान माज़अल्लाह बर्बाद करने पर ये तुले हुए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस का जो कानून है पूरी दुनिया उसको जानती है, उस कानून को अब ये बदलने जा रहे हैं जो आईने पाकिस्तान में भी मौजूद है। पाकिस्तानी कौम के उस शाकान मुस्तफ़ा का भी ये मजाक उड़ा रहे हैं कि एक तरफ तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम जो हैं वो कल ये नारा बुलंद कर रहे थे, मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, जो किसी नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको काट कर रख दिया जाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ, उसके कीमा बना दिया जाए। और ये रात को बैठकर लोगों को दर्स दे रहे हैं कि जनाब उसको तौबा करा दी जाए। तो बताइए फिर लोग किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफ़ा की खातिर हुज़ूर के गुस्ताखों के सर उतारने के लिए निकलेंगे? इसलिए इस वक्त जज्बात को मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि काबू में तो नहीं है, लेकिन और अल्फाज भी बड़े सख्त जहन में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तंबीहन ये कह रहा हूँ कि ये अल्फाज जो कहे गए हैं ये शरीयत इस्लामिया के मुताबिक भी नहीं है, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के तर्ज़ अमल के मुताबिक नहीं है। नाबीना सहाबी ने जाकर हज़रत उमैर बिन नदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर उस गुस्ताख औरत का काम तमाम कर दिया था।
ایک کتے نے منگولوں کے اس کتے نے اس عیسائی پادری کا سر تن سے جدا کر دیا تھا. اتنی غیرت تو جانور کے اندر بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن کی توبہ کا انتظار نہیں کرتا, اس کو توبہ کی دعوت نہیں دیتا, بلکہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا قانون تو پاگل کتے کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ کو آخر کیا مسئلہ ہے کہ آپ پوری امت کے جذبات کی عکاسی کرنے کے بجائے ان کے جذبات کو سرد کر رہے ہیں. مسجدیں کب بنیں گی اور لوگ نمازیں کب پڑھیں گے؟ کہ آپ کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا مسلک یاد نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مسجدیں تو حضور کی وجہ سے ہیں, کعبہ تو حضور کی وجہ سے ہے, حج زکوٰۃ روزہ حضور کی وجہ سے ہے, حضور کی عزت و ناموس کی وجہ سے ہے. آپ لوگوں کو حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے گستاخان رسول کا سر اتارنے کا درس دینے کے بجائے آپ یہ درس دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مسجدیں بنائیں. جب رسول اللہ تبوک تشریف لے گئے, حضور نے 50 راتیں وہاں قیام کیا, تو منافقین اس وقت مدینہ پاک کے اندر مسجد بنا رہے تھے. جب حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو تو پھر رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے نکلا جاتا ہے, گستاخان رسول کے سر اتارے جاتے ہیں. اس وقت مسجدیں بنانے کا اسلام تقاضا نہیں کرتا. تو آپ لوگوں کی غلط تربیت کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ذرہ برابر بھی اس بات کا دل میں ملال نہیں ہے کہ کوئی کیا کہے گا. نہ میں نے کسی سے پوچھ کر یہ بیان ریکارڈ کیا ہے, نہ ہی مجھے ضرورت ہے. میرے دل کے یہ جذبات ہیں. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے. جس طرح وہ ویڈیو عام ہو گئی ہے, آپ حضرات بھی اس ویڈیو کو عام کریں. جواب ان کے ذمے ہے, اور جواب صرف یہی ہے کہ یہ بیٹھ کر اپنے چینل پر اور ہر پلیٹ فارم پر اپنے مریدوں کو وہ حدیث حضور کی یاد کرائیں, من سب نبیا فاقتلوہ. اور یہ کعب ابن اشرف یہودی کا یہ جو واقعہ ہے, صحابہ نے جو سر اتارا, وہ یاد کرائیں. اسما بنت مروان کو حضرت عمیر بن عدی نے جو مارا وہ یاد کرائیں. ابو رافع یہودی کو صحابہ نے جو مارا وہ یاد کرائیں. اور ابن خطل کو جو صحابہ کرام نے بیت اللہ شریف کے غلاف کے اندر ٹکڑے کیے وہ بھی یاد کرائیں. اور ناموس رسالت پر جو امت نے آج تک پہرا دیا. کیوں غازی علم دین شہید کا واقعہ آپ لوگوں کو اس وقت نہیں سنا رہے؟ کیوں غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کا واقعہ نہیں سنا رہے؟ کیوں آپ اس وقت غازی عبد القیوم شہید کا واقعہ نہیں سنا رہے؟ تاکہ امت کے خون کے اندر پھر وہی حرارت پیدا ہوتی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوتے. آپ لوگوں کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ آخر کن لوگوں کے پیرول پر آپ بات کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں آپ کے پیچھے جو آپ کو اس طرح کی تربیت دیتے ہیں؟ یا یہ آپ کے اپنے ذہن کا کوئی اختراع ہے؟ یہ یاد رکھیے گا, کوئی پرہیزگاری قبول نہیں ہوگی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ ہوا. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے. اس کو ورع سمجھتے ہیں, پرہیزگاری سمجھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی ناموس پر حملہ ہو تو وہ اس کا جواب نہ دیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرہیزگاری کر رہے ہیں. یاد رکھیے, جواب صرف وہی ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیا, جو امت کے ولیوں نے دیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے دیا. وہی جواب آپ کو دینا پڑے گا, ورنہ قوم آپ کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. اور انشاءاللہ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے مسئلے پر یہی مداہنت جاری رکھی تو آپ کا انجام بہت بدترین ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیور ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر عزتیں دے سکتا ہے, وہ حضور کی وجہ سے ہی ذلیل و رسوا بھی کر سکتا ہے. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو گستاخان رسول کے سر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو حضور سے وفا کے لیے نکلنے کی توفیق دے, اور امت کا رخ بدلنے والوں کو اللہ تعالیٰ عبرتناک انجام تک پہنچا دے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین حضرات, ایک مولانا صاحب کا کلپ سننے کو ملا جو کہ بلسی کی دی و سندی و مرشدی امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ آپ کے متعلق حرزہ سرائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر بات یہ ناکام کوشش ہی ہے, ناپاک کوشش ہے جو کہ کامیاب نہیں ہوئی. سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ابھی انہوں نے حرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی ہے.
جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. کوئی خاص باتیں تھی نہیں کہ ان کا جواب دیا جائے. لیکن حال ہی میں فرانس کے اندر گستاخانہ خاکے شائع کرنے کی کوشش کی گستاخانہ رسول نے. اس کے جواب میں ہر عاشق رسول نے اپنا رد عمل پیش کیا. اسی طرح سیدی امیر اہل سنت نے بھی اپنا رد عمل یوں پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ گستاخانہ رسول کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور فیضان عشق رسول کے نام پہ مساجد بنائی جائیں گی. اور آپ نے فرمایا کہ اے فرانس کے صدر گستاخی چھوڑ کر تم بھی مسلمان بن جاؤ. آپ نے یہ بھی فرمایا. اب اس پہ اس نے رد عمل پیش کیا مولانا بلال قادری صاحب نے. اب اس کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ بلا سیدی امیر اہل سنت نے فرمایا گستاخی چھوڑ کر تم بھی مسلمان بن جاؤ. تو یہ جملہ درست نہیں ہے. یہ بلال قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جملہ درست نہیں ہے. کیوں؟ ایک انہوں نے حدیث پاک سنائی جس کے اندر صحابہ گئے گستاخ کا سر لے کر آئے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی, اس کا سر لے کر آ گئے. تو لہٰذا یہ بھی کہتے ہیں کہ یوں سر لے کر آنا چاہیے. یہ جواب نہیں بنتا. ٹھیک ہے, ہم الحمدللہ حدیث کو ماننے والے ہیں. علم حدیث کا کام آپ کے ہاں یا زیادہ ہو رہا ہے یا ہمارے ہاں زیادہ ہو رہا ہے, یہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم دکھا سکتے ہیں. آپ بتائیں, ہم بھی پھر بتائیں گے آپ کو الحمدللہ. لیکن آپ مجھے بتائیں, چلے ہم نہیں گئے, ہم اس کا سر لے کر نہیں آئے, ہم نے خنجر سے اس کو نہیں اڑایا, ہم نے اپنے لحاظ سے الحمدللہ بہت اچھا کام کیا ہے. آپ اس کو نہیں مانتے, آپ نہ مانیں. آپ کو منوانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا بھی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں ہمارا کام تو ٹھیک نہیں تھا, آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے خنجر کیوں نہ اٹھایا؟ آپ سر لے کر کیوں نہ آئے؟ آپ بتائیں, آپ کی جو قیادت ہے, جس کی قیادت میں بھی آپ چل رہے ہیں, اپنی قیادت کو بتا دیں. قائد محترم آپ کے گئے, ان کا کوئی مرید گیا, ہاں یہ بات ضرور ہے, وہاں پہنچا ہے تو الیاس قادری کا مرید پہنچا ہے, الیاس قادری کا مرید پہنچ گیا ہے. لیکن آپ جناب نے جب یہ بات کر رہے تھے تو اس مرید کا نام نہیں لیا. کیوں؟ وہ اتاری تھا. اگر آپ کہتے ہیں نا ظہیر عباس اتاری, تو پہلے والی ساری بات کا اثر نہیں رہنا تھا. آپ نے ظہیر عباس قادری کا نام نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ یہ آپ پہ قرض ہے. آپ نے بتانا ہے کہ فرانس کے اندر جس نے حملہ کیا صرف وہ واحد بندہ ہے جس کا نام ظہیر اتاری قادری ہے. اور آپ یہ کہہ رہے تھے علماء اہل سنت کو توجہ دیں, یوں کریں فلاں کریں, بڑا مطالبہ کر رہے تھے. اگر آپ یوں شیخ الاسلام بن رہے ہیں, مفتی اسلام بن رہے ہیں, اتنا بڑا رتبہ سمجھ کے اتنی بڑی ہستی پر وہ گفتگو کر رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں, بلا وجہ باتیں کر رہے ہیں, اگر اتنا اپنے آپ کو سمجھتے تھے تو اس جملے پر حکم لگاتے. لیکن یاد رکھنا, قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیا اسلام کی کسی کو دعوت دینا یہ غلط ہے؟ اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے؟ یہ آپ پر قرض رہے گا, آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے. اور دوسری آپ نے بات کی کہ مساجد بنائی ہیں, مساجد نہ بناتے, کس صحابی نے یوں مساجد بنائی ہیں گستاخی کراد میں. یہ والا جو اعتراض ہے نا, یا تو وہ بندہ کر سکتا ہے جس میں عقل نہ ہو, یا وہ بندہ جس کے پاس عقل ہو وہ عقل کا استعمال نہ کرتا ہو, یا وہ بندہ جس کے پاس عقل ہو استعمال بھی کرتا ہو لیکن استعمال کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو کہ استعمال کہاں پہ کرنی ہے. یہ والی بات وہ بندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ مساجد بنانا گناہ ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ مساجد کب بنے گی, کب کھلیں گی, کب نماز پڑھی جائے گی. الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. فیضان جمال مصطفیٰ کے نام پہ ہم نے مساجد بنائی تھی, صحابہ کے نام پہ مساجد بنائی ہیں, اہل بیت پاک کے نام پہ مساجد بنائی ہیں اور وہ چل رہی ہیں. ہم زبانی نعرے لگانے والے نہیں ہیں, ہم عملی کام کرنے والے ہیں. الحمدللہ ہم نے مساجد بنائی ہیں. یہ بات واضح ہے. پھر مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا کہ صحابہ نے یوں نہیں کیا. مجھے یہ بتائیں کہ کس صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے منع کیا کہ تم مساجد نہ بناؤ؟ کس نے کہا ہے؟ پھر وہ مساجد جن کا نام بھی فیضان عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
نبی کے نام پہ بن رہی ہو مسجد اور آپ منع کریں؟ کس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ مسجد بننے سے منع کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ پہ قرض رہے گا اور آپ نے یہ مجھے بتانا ہے۔ تیسری بات، آپ نے غازیان اسلام کے نام لیے، فلاں غازی فلاں غازی فلاں غازی، شہداء اسلام کے نام لیے رحمہ اللہ تعالی، اچھا کام کیا، لیکن تھوڑا ماضی قریب کے جو غازیان اسلام تھے ان کا بھی تو نام لیتے نا، لیکن نہیں نام لیا۔ ان میں کون تھا؟ غازی ممتاز حسین قادری اتاری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، آپ نے نام نہیں لیا، کیوں؟ مجھے پتا ہے وہ اتاری تھا۔ کیوں نہیں نام لیا؟ نام تو لیتے نا یار، اتاری ساتھ نہ لگاتے، نام تو لیتے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ اتاری تھا۔ اس طرح کے کام اتاری ہی کرتے ہیں جن کو امیر اہل سنت نے عشق رسول پلا دیا ہے، عشق رسول پریکٹیکلی بھی دکھایا ہے، اور عشق رسول بتایا ہے کہ حقیقی عشق رسول ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے غازی تنویر کا نام بھی نہیں لیا، حافظ اللہ تعالی نہیں لیا، کیوں؟ پتا تھا غازی تنویر قادری اتاری ہے۔ پھر میں کہتا ہوں اتاری نہ نام لیتے، قادری تک تو لے لیتے، لیکن آپ نے نہیں لیا، پتا تھا کہ یہ اتاری ہے۔ لیکن حال ہی میں پہلے میں نے عرض کیا غازی ظہیر کا نام بھی نہیں لیا، کیوں؟ پتا تھا کہ یہ اتاری ہے۔ اور اتنا تو نہ کرو، ہماری تاریخ دیکھ لو، ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پریکٹیکلی ان کو سب کچھ بتاتے ہیں کہ عین ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سی گستاخی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، لیکن آپ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک جلوس نکال دیا، ریلی نکال دی، ایک جلسہ کر دیا، وہاں پہ جناب گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا خطاب کر لیا، یا مختلف علماء نے خطابات کر لیے، دعا کی، نعرے لگائے، وہ جا رہے ہیں۔ یہی عشق رسول نہیں ہے، یہ بھی عشق رسول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ مساجد بناؤ، پتہ چلے کفار کو کہ اپنے نبی سے کیسا پیار کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے نعرے بھی لگانے چاہیے، لیکن ان کی جو تعلیم تھی، ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی جو تعلیم ہے وہ بھی دینی چاہیے۔ اس کو بھی اس پر بھی غور کرنا۔ اب آگے چوتھی چیز، آپ نا پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ دے رہے تھے۔ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، ان کے اندر پرہیزگاری ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پرہیزگار وہ ہے جو رب کے ہاں ہے۔ آپ کے ہاں جو پرہیزگار ہے وہی رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی پرہیزگاری یا آپ پرہیزگاری کی جو تعریف ہے کیا کرتے ہیں یہ آپ تک ہی محدود رہے گی، بلکہ قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آخری بات، آپ نے ذاتی حملے کیے ہیں آخر میں نا کہ بلا سیدی وسند امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات پہ نا کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم ذاتی بات نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، ہم جب یہ بات کریں گے نا سب کچھ واضح ہو جائے گا، سب کچھ کھل جائے گا۔ جو میں نے آپ پر اعتراضات کی یا سوالات اٹھائے ہیں ان کا جواب مجھے چاہیے، لیکن ذاتی حملہ الحمدللہ نہیں کرتے، کیونکہ ہماری یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو خدا را دین پڑھیں، دین پہ عمل کریں، دین کی جو بات ہو اس کو لیں، اور جو باتیں آپ کریں گے اسلام و سنت کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے، اور اس کا حوالہ بھی آپ نے دینا ہے۔ جو میں نے باتیں کی ہیں کہ کس صحابی نے مسجد بنانے سے منع کیا، کس صحابی نے کسی کو مسلمان کرنے سے منع کیا، ٹھیک ہے، اب یہ والا آپ نے دینا ہے۔ اور بار بار آپ یہ کہتے ہیں کہ من سب نبی فقتلوہ، اور ہم اس کے تھوڑے منکر ہیں، کیا ہم اس کو نہیں مانتے؟ خدا رہا تھوڑا خوف خدا کریں، کچھ دین کو سمجھیں، صرف نعرے تاکہ نہ رہیں۔ خدا حافظ۔